السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین حضرات، جیسا کہ ہم سب جانتے بھی اس بات کو، گزشتہ کچھ مہینوں میں دنیا بھر اور ملک بھر سے بہت سے بڑے بڑے علماء کرام اس دار فانی سے رخصت فرما چکے ہیں، جن کے اندر بہت بڑے بڑے جید اور بزرگ علماء کرام شامل ہیں۔ یہ ہماری تقریباً نصف صدی کے وہ علماء کرام ہیں جن کے معمولات، جن کی زندگی، جن کی قربانیاں ہمارے لیے مثال اور نمونہ ہے۔ لہذا ان کو جاننا، ان کے معمولات زندگی کو جاننا، ان کی قربانیوں کو جاننا، یہ بہت ہی ضروری اور اہم کام ہے، تاکہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں وہ ان کو جان لے، سمجھ لے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، شاہی امام پنجاب، جن کا آج بروز جمعہ 10 ستمبر صبح صادق سے قبل لدھیانہ میں انتقال ہوا۔ ان کے متعلق مختصر معلومات کہ ان کا نام حبیب الرحمن لدھیانوی تھا۔ یہ اپنے نام کے آگے ثانی لگایا کرتے تھے، کیونکہ ان کے دادا کا نام بھی حبیب الرحمن لدھیانوی تھا، اس لیے اپنے نام کے آگے حبیب الرحمن ثانی لگایا کرتے تھے۔ ان کے جو دادا ہے مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ 1892 میں پیدا ہوئے، 1892 میں، اور 1956 میں انتقال ہوا، 1956 میں انتقال ہوا۔ تحریک خلافت کے خاتمے کے اعلان کے بعد رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، جو مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی ثانی کے دادا تھے، انہوں نے حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری وغیرہ حضرات کے ساتھ مل کر مجلس احرار کی بنیاد رکھی تھی، جس کے تحت پنجاب اور دیگر علاقوں میں بہت سارے ملی اور قوم کے مفاد میں کام کیے۔ ہندوستان پاکستان کی تقسیم کے بعد مجلس بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ اسی مجلس احرار کے بینر تلے مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی ثانی، شاہی امام پنجاب نے پنجاب کے اندر بہت ساری خدمات انجام دی۔ پنجاب کے اندر درجنوں ایسی مساجد تھی جو سکھوں اور ہندوؤں کے قبضے میں تھی۔ مولانا نے بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے ان مساجد کو آزاد کرایا اور ان مساجد کو آباد کرایا۔ مولانا کی خصوصیت تھی کہ ظلم کو دیکھتے ہوئے فوراً ہی اس کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، حکومت سے بھی خوف نہیں کھاتے تھے اور دو ٹوک انداز میں اپنی بات رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جہاں لوگ ان کی آواز پر لبیک کہتے تھے، وہی حکومت بھی ان کے بیان سے لرز جاتی تھی، حکومت بھی ان کا لحاظ کرتی تھی۔ مولانا کی خاصیت یہ بھی تھی کہ مولانا ہمیشہ شمشیر تلوار اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ہمت، بہادری اور جرأت کو بہت پسند کرتے تھے۔ بہادر اور جرأت مند شخص کا کافی احترام کرتے تھے۔ اسی طرح مولانا کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ جس شخص کے زیادہ بچے ہوتے تھے اس سے بھی بہت خوش ہوتے تھے اور بسا اوقات ایسے شخص کو انعام سے بھی نوازتے تھے۔ مولانا کی یہ بہت ساری خصوصیات تھی۔ ہم اس زمانے کے اندر بھی NRC وغیرہ کے معاملے میں مولانا نے زبردست اور دو ٹوک انداز میں حکومت کے خلاف آواز بلند کی تھی اور متعدد مرتبہ مولانا ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہے، اور یہی وہ مولانا کا جرأت مندانہ انداز تھا جس کو لوگ مظلوموں کی آواز اٹھانے والے نہایت ہی پسند کرتے تھے۔ ہر ایک مسلمان کو مولانا کے اس نقش قدم کو فالو کرنا چاہیے، جرأت اور بہادری کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ مولانا اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ بروز جمعہ آج کے دن صبح صادق سے قبل مولانا کا لدھیانہ میں انتقال ہو گیا، اور مولانا
اپنے ساتھ بہت ساری تاریخی واقعات اور اپنی قربانیاں اور جو اپنی جرأت مند اور بہادری کا جذبہ تھا اس کی نشانات کو پیچھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ مولانا کے صاحبزادے حضرت مولانا عثمان لدھیانوی جو شاہی امام پنجاب ہے، وہ بھی بالکل مولانا ہی کے نقش قدم پر ہے۔ جرأت بہادری میں آپ ہی کی مثال ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت مولانا عثمان کو بھی برابر مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی علیہ الرحمہ کے نقش قدم پر چلائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مسلمانوں کو مولانا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔